سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے آج درس پیش نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، سورۃ البقرہ کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تمہیدی ہے جو ابتدائی 39 آیات پر مشتمل ہے۔ اب یہاں آیت نمبر 40 سے اس کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ دوسرا حصہ بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم اور ان پر اللہ تعالیٰ کے بے پایاں انعامات اور احسانات کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ تیسرے حصے میں امت مسلمہ کو اور آخری امت کو احکام دیے گئے ہیں۔ چوتھا حصہ اختتامی ہے۔ تو اس پوری سورت کا، سورۃ البقرہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے امامت، قیادت اور سیادت چھین کر امت مسلمہ کو عطا کی گئی۔ تو یہ امامت کی تبدیلی کے موضوع پر ایک پوری سورت ہے۔ اب اس آیت نمبر 40 سے یہودیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آخری نبی اور آخری کتاب کے آنے کے بعد وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر تمام کی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِكُمْ، میں نے تم سے یہ مشروط وعدہ کیا تھا کہ تم میرے ساتھ اگر وفا کرو گے، تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور یہ عہد بھی تم سے لیا گیا تھا کہ تم مجھی سے ڈرو گے۔ تو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ یہاں آیت نمبر 41 میں بنی اسرائیل کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے کہ آخری پیغمبر اور آخری کتاب پر ایمان لے آؤ۔ آمنوا بما انزلت، بما انزلت سے مراد یہاں قرآن مجید ہے کہ یہ آخری کتاب نازل میں نے جو کی ہے اس پر ایمان لاؤ، مصدقا لما معکم، اور یہ آخری کتاب تمہارے پاس جو کتاب موجود ہے یعنی تورات، اور اہل کتاب کے ہاں تورات اور انجیل دونوں موجود ہیں، تو اس کی تصدیق میں ایک کتاب آخری آئی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اور فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے کافر نہ بن جانا۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان بے شمار باتیں مشترک ہیں، یہ اسی دین اسلام کا تسلسل ہے، اور ہم بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تم بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی ایک اللہ کو مانتے ہو، تم بھی آدم اور نوح اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور موسیٰ اور ہارون جیسے جلیل القدر انبیاء پر ایمان رکھتے ہو، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، تم بھی فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں تمہاری اور ہماری مشترک ہیں، اس لیے اس آخری پیغام کو، اس آخری کتاب کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر تمہیں قبول کرنا چاہیے۔ ایک ہندو کے لیے، ایک چائنیز کے لیے، یا پھر ایک بدھ مت کے ماننے والے کے لیے، یا افریقہ میں رہنے والے کسی لامذہب آدمی کے لیے تو شاید یہ دشوار ہو کہ وہ اس آخری آسمانی مذہب جس کا نام روز اول سے الاسلام ہے، اس کی پیروی کرے۔ لیکن اہل کتاب کے لیے تو یہ بہت آسان ہے اس کو سمجھنا۔ تو اس لیے
انہیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے کافر نہ ہونا، بلکہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر تمہیں اسلام قبول کرنا چاہیے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اب یہاں وہ وجہ بتائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ وہ سبب، بنیادی سبب یہ ہے کہ یہود و نصارہ مادہ پرست ہیں، مٹیریلسٹک ہیں، اور دین سے اب ان کا کوئی خاص لگاؤ باقی نہیں رہا۔ ان کی کاروباری مفادات ہیں، حلال و حرام ان کی مرضی کے تابع ہیں، یہ سود کو حلال سمجھتے ہیں، اور اس طرح ان کے بہت سارے مالی معاملات ایسے ہیں جو بنیادی اخلاق کے خلاف ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو نہ ٹھکراؤ اور اس آخری کتاب قرآن کی تعلیمات کو مسترد نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، وہی بات دوبارہ بتائی جا رہی ہے، مجھ ہی سے ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو، میرے غضب سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اب یہاں صاف الفاظ میں بتا دیا گیا کہ حق اور باطل بالکل واضح، اور حق اور باطل کے درمیان التباس پیدا کرنے کی کوشش مت کرو، اس کو خلط ملط نہ کرو، اس کو کنفیوز کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جانتے بوجھتے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حق کو نہ چھپاؤ۔ کتمان حق کی سزا بہت سخت ہے، اور یہاں مطلب یہ ہے کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں، تورات میں ان کا تذکرہ موجود ہے، حضرت عیسیٰ نے نام لے کر کہا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوں گے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ آخری کتاب اور آخری رسول کے آ جانے کے بعد دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اس حق کو باطل کا سہارا لے کر نہ ٹھکراؤ، اور پھر کتمان سے کام مت لو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اب یہاں دین کی جو دو بنیادی باتیں ہیں اس کا ذکر ہوا۔ فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔